محفل کے خصوصی خطیب خطیب اعظم ہندوستان ہم سب کے مہمان حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی پر نورانی، جن کا تعلق سرزمین کلیر شریف سے ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا بھاری اور کتنا پیارا فیضان لے کر آپ کے اس حسین اور خوبصورت دیار میں آج کے خصوصی خطیب تشریف لائے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب کی بارگاہ میں استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بوقار علماء اہل سنت کرم فرما محب گرامی شاکر ترنم بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم شاعر ہندوستان حضرت مولانا سلیم رضا صاحب قبلہ پیلی بھیتی، شاکر ترنم شاعر لاجواب جناب محترم ناظر رضا صاحب رامپوری، کرم فرما محب گرامی پیکر اخلاص و وفا حضرت حافظ محمد شاہ صاحب قبلہ، وہ پیکر علم و وفا مخیر قوم ملت حضرت مولانا رئیس صاحب قبلہ، تمام حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والدین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کرو، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کرو، آمین کہیے۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کرو۔ یا امامی اہل سنت، یا شہ احمد رضا، مفتی اعظم جناب مصطفیٰ امداد کرو۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور پیاسے رہوں گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات سر شام سے لے کر کے آپ اب تک محفل پاک میں تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت 1 بجے سے اوپر کا ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد آدمی کی آنکھیں چھوٹی منہ بڑا ہو جاتا ہے، آدمی تقریر کو سنتا نہیں اس کو کھاتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ سروسی اناؤ والے ابھی بھی بیدار ہیں، اس لیے کہ نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، اور جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ زبانی کو پیغام دیتا ہے
کہ ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، اور جس قوم کے سینے پر اس کے نبی کا نام زندہ رہتا ہے وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور جو قوم زندہ رہتی ہے وہ قوم اپنے نبی کا ذکر مردہ دلی سے نہیں زندہ دلی سے سنا ہے۔ آپ تھوڑے تھوڑے آگے ممبر روڈ سے اتنا دور آپ ہو گئے، قریب آ جائیے، کوئی نہیں آئے گا۔ انعام اکرام جو دیتے ہیں وہ شوراہی کو دیتے ہیں، سلیم بھائی سب لے گئے ہیں اور مجھے کہنے پر مجبور کر گئے ہیں کہ ساحل دریا سے موجوں کی روانی لے گیا، کیسا بادل تھا اڑا کے سارا پانی۔ اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، یہ آپ کی حالت بتا رہی ہے۔ اڑیسہ میں لگاتار کئی سال تک گیا، ابھی بھی جاتا ہوں، سلیم بھائی بھی جاتے ہیں، تو جن کے یہاں میرا قیام تھا جس شہر میں، وہ بہت بڑے آدمی صبح کو کہنے لگے حضرت میں آپ کے لیے 2000 روپے دینے کے لیے انعام میں گیا، آپ کو نہیں دے پایا۔ تو ہم نے کہا آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے آپ نے نعت پڑھی نہیں، ہم نے انعام دیا نہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعت میں ہی انعام دینا ثواب ہے، اس لیے آپ دے چکے ہیں، ثواب سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور مجھے آپ کی دعا چاہیے، اس لیے آپ مل کر کے بیٹھے اور سبحان اللہ کہتے ہوئے۔ اللہ نے جتنا صبر مقرر کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے۔ آپ اس کو 12 بجے لائیے، 1 بجے بٹھائیے، 2 بجے بٹھائیے، پرسوں رات تو آپ یقین مانیں مجھے 2:50 پہ بٹھایا، یہاں تو پھر بھی خیر ہے کہ 1:10 پہ بٹھا دیا گیا، لیکن ہم صبر کرتے ہیں اس لیے کہ صابر پاک کی نگری میں رہتے ہیں، اور صابر پاک وہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم جو پیدا ہوئے ہرات میں تو 7 مہینے 10 دن تک ایسا صبر کیا کہ نہ ماں کا دودھ نہ پانی کا قطرہ، سروسی میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو دودھ دیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ صابر پاک کی عظمت پر کہ جو ہرات میں پیدا ہوتے ہیں 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 10 دن کے بعد صابر پاک نے اپنی والدہ کا دودھ نوش کیا، اور انداز یہ رکھا کہ 1 دن پیتے تھے، 1 دن 1 رات نہیں پیتے تھے۔ دوسرے سال میں قدم رکھا تو 1 دن پیتے تھے، 2 دن 2 رات بالکل نہیں پیتے تھے۔ تیسرے سال میں قدم رکھتے ہی پینا چھوڑ دیا۔ وہ صابر پاک جنہوں نے پیدا ہوتے کے ساتھ صبر کیا، 9 سال کی عمر میں پاک پٹن آئے تو 12 سال تک لنگر کو تقسیم کرتے رہے، لیکن ایک دانہ نہیں کھایا، 12 سال تک صبر کیا، اور جب 27 سال کی عمر میں اسی کلیر میں پہنچے کہ جس کا تاریخی نام کلیان ہے، صابر پاک سے 108 سال پہلے جن کا مزار اونچے پر ہے، حضرت ابو صالح جن کو امام صاحب کہا جاتا ہے، 108 سال پہلے یہی کلیان میں آئے، راجہ سے جنگ کی تو اسی کلیان کو کلیر کیا، اور جب صابر پاک 108 سال کے بعد اسی کلیر میں پہنچے تو رب کعبہ کی قسم اسی کلیر کو قیامت تک پیرانی کلیر شریف بنا دیا۔ حضرات تو وہ صابر پاک پیدا ہوئے تو حرات میں نہیں کھایا پیا، 7 مہینے 10 دن تک پاک پٹن میں رہے تو 12 سال تک لنگر کو تقسیم کیا، کچھ کھایا نہیں، اور اسی کلیر شریف میں 27 سال کی عمر میں آئے تو 12 سال تک الٹے ہاتھ سے گڈر کی شاخ کو پکڑے رہے، نگاہوں کو آسمان کی جانب لگا کر کے رکھا، لیکن 12 سال تک میرے آپ کے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر نے کچھ کھایا نہیں، گویا کہ 12 سال تک پاک پٹن میں کچھ نہیں کھایا، 12 سال تک اسی کلیر میں کچھ نہیں کھایا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے 12 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اسی لیے تو دنیا آج تک ان کو کہتی ہے صابر پیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ ماشاءاللہ آپ شاعر ہندوستان سے اتنی محنت کرائیں گے کہ تقریر بھی ہم کریں۔ بیٹا ادھر آ کے بیٹھو، محمد نور بھائی
ہم اتنے جلالی بھی ہیں، جلالی بزرگ میں رہتے ہیں کہ ہم سلام پڑھ دیں گے 1 منٹ کے اندر۔ آپ مزاج نہیں جانتے ہماری، اگر کسی نے بھی گڑبڑ کی تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تقریر میری 10 منٹ ہوئی کہ 20 منٹ ہوئی، میں چھوڑ کے سلام شروع کر دوں گا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے بہت خاموشی کے ساتھ ماحول بنا کر کے آپ سنیں گے، کیونکہ 1 بجے کے بعد آپ بٹائیں پھر بھی ماحول نہیں بتائیں۔ اتنی دور سے میں آیا ہوں، اور سلیم بھائی جانتے آپ یقین رکھیں کہ اس پروگرام کے لیے میں نے رات کا جلسہ چھوڑا اپنے علاقے میں، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، باوضو ہوں رات کی تاریخ تھی، میں نے اس لیے دوسرے کا انتظام کیا، ان سے معذرت طلب کی، مجھے پتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوں کہ اگر میں 14 میں جا کر وہ جلسہ کرتا ہوں تو 15 میں یہاں نہیں آ پاؤں، اس لیے میں نے 14 کا اپنا جلسہ کینسل کیا جو جشن دستار بندی کا تھا، دوسرے کا انتظام کیا، اور میں اس جلسے کی وجہ سے رات رک گیا۔ تو میں نے اتنی قربانی دی ہے کہ جلسہ پر نہ چھوڑا اس کے لیے تاکہ آپ کا کچھ پیغامات پہنچائے جائے، آپ پھر بھی سننے کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ کبھی یہاں میں آنا نہیں۔ آپ جانتے ہیں جہاں کے پیلی بھیت کے رہنے والے شاعر ہندوستان اسی کے قریب میں فرید آپور حضرت کے سالے تھے جو جامعہ ادب مصر میں پڑھتے ہیں، علامہ صدیق جوکھن پوری کے سب سے چھوٹے شہزادے علامہ کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ 7ویں تھے، شب برات کی رات میں 7 مارچ کو کلیر شیخ کے قریب فرید آپور الحمدللہ میں نے تقریر شروع کی، انہوں نے 20 منٹ ہوتے کہ حضرت کو لے آیا، تو ہم نے کہا تقریر 10 منٹ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن وہ کھڑے ہو گئے، میں نے سماجت کی تو میں نے 1 گھنٹہ 22 منٹ کی۔ اس لیے آپ ماحول کو کی نزاکت کو سمجھا کریں، کوئی آدمی اتنی دور سے آیا ہے، کیا چھوڑ کر آیا ہے، کتنی پریشانیوں کے ساتھ آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ تاکہ وعدہ وفا ہو جائے، نبی کی بات آپ تک پہنچ جائے۔ اس لیے کوئی بھی اٹھ کر نہیں جائے گا، آپ بھی بیٹھ جائیں، کرسیاں خالی آ جاؤ ادھر آ جاؤ، مول بنائیے تھوڑا سا، ادھر آ جائیے اور بیٹھیے ادب کے ساتھ، جو ادھر ادھر ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ اراکین کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اہل محلہ کو، اس پوری بستی سروسی کے سنی زندہ دل مسلمانوں کو کہ انہوں نے عظمت مصطفیٰ کے نام سے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، انعقاد کیا، تذکر احتشام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، اور اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ ہمارے منا بھائی جن سے بات ہوتی رہتی ہے، دیکھیے میں کسی جلسے میں اتنی جلدی نہیں پہنچا ہوں، میں آپ کے گاؤں میں کتنی جلدی آ گیا، تقریباً فاروق بھائی ہمیں لینے گئے مولانا رئیس صاحب، تو میں غالباً 3:30 بجے آ گیا، 3:30 بجے یہاں پہنچ گیا۔ حضرات اتنی جلدی آپ کے یہاں میں اتنی فکر میں تھا کہ میں اگر سو گیا تو کہیں 3 بجے آپ کھلے گی تو 7 بجے پہنچا جائے گا۔ اب سلیم بھائی آج کتنی پریشانی کے ساتھ آئے بیچارے، کتنی جد و جہد کر کے کیوں پہنچے، تاکہ لوگ یہ نہ کہتے کہ شاعر ہندوستان سلیم رضا پیلی بھیت نے وعدہ وفا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، کتنی پریشانی کو اٹھا کر کے آپ تک پہنچے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ تو ہم اسی لیے مبارکباد کے لائق میں علی جناب عزت امام محترم مکرم مقتدر ہمارے منا بھائی قریشی صاحب اور قاری دلشاد صاحب، مولانا رئیس کوثر صاحب قبلہ، اور ہمارے فاروق بھائی، محمد نور بھائی، ارمان بھائی، محمد فیصل، اور اراکین کمیٹی کے جملہ و نوجوان، وہ زندہ دل مسلمان کہ جنہوں نے نبی کی محبت میں لوگوں کو یہاں جمع کر کے سب کو ثواب کا مستحق کر دیا۔ ہم اور آپ اکٹھا جمع اس لیے ہیں تاکہ نبی کا ذکر کیا جائے، نبی کا ذکر سنا جائے اور ثواب سے مالا مال ہوا جائے۔ اب تقریر آپ کی 10 منٹ سنیں، آپ 1 گھنٹہ سنیں، آدھا گھنٹہ سنیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرا کام تھا وقت پر آنا، تو میں 3:30 بجے آیا ہوں۔ میرا کام تھا جلسے میں وقت پر آنا، تو میں جب 3:30 بجے آ گیا تو سمجھیے جلسے میں آ گیا۔ اب میں بیٹھا ہوں تبھی سے، اب جس وقت بھی آپ بیٹھائیں، 3 بجے بیٹھائیں گے میں بیٹھنا، لیکن ہم نے لیٹ نہیں کیا، وقت ضائع نہیں کیا، ہم 3:30 بجے سے جلسے ہی کے لیے آئے۔ ابھی آپ جانیں کہ آپ نے کس وقت بٹھایا ہے۔ خیر محبت کے ساتھ آپ سنیں گے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ، جب تک آپ کی طبیعت چاہے گی آپ سنیں گے، سنایا جائے گا، لیکن کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرے گا، محبت کے ساتھ سنیں گے۔
آئیے ہمارے عالی جناب الطاف بھائی جن سے فون پر بات ہوتی تھی اور انہوں نے منا بھائی سے ہمارے رابطہ کرایا. ایک مرتبہ ان کے والد صاحب نے شاید کہا تھا منا بھائی کہ کسی مولانا یا مقرری صاحب نے تاریخ دے کر وہ آئے. ہم نے کہا ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن رات ہم سے بھی ہو گئے، لیکن ہم نے ایسا ان کے لیے انتظام کیا، ان کے لیے ان کو حالات بتائے. کانپور سے آگے ہی اتنی دور، ہم آئیں گے رات ہو جائے گی، پھر واپس آئیں گے ہم تھک جائیں گے، تو اس لیے ان کو انتظام کیا. لیکن الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وفا کرتے ہیں، اور مومن وہی ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا. تو آپ سنیں گے تقریر یا سوئیں گے؟ ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں گی. آئیے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے برکات و فیوزات حاصل کرنے سے پہلے ہم تمامی حضرات آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، رب کے ماہی سدرا کے راہی، جناب احمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بابرکت و بارگاہ والا درجت میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ والہانہ عقیدت، محبت، الفت، چاہت و اشتیاق میں سرشار ہو کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے چہک کر مہک کر لہک کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا رئیس صاحب آپ کو نعرہ لگانا ہے، اس لیے کہ نعرے والے بھی چلے گئے، ہمارے نمبر پر سب چلے جاتے ہیں، کمیٹی کرے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نذرانہ بھی تو دینا، ان کو سننا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات امامی عشق و محبت دنیا سنیت کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اٹھتا ہے فریرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور کہنے والے نے کہا تھا کہ خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے، محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں، خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے، محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے. اور میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اگر دیوانگی پیدا کرنا ہے تو ایسی دیوانگی پیدا کرنا ہے تو ایسی دیوانگی پیدا کرے جیسا کہ حضرت بلال حبشی کے اندر تھی. لیکن اس دیوانگی کا مصطفیٰ نے صلہ کیا دیا تھا کہ آنے والا رمضان ہے، یہی رمضان کا مہینہ تھا، 20 رمضان تھا جب مکہ فتح ہوا. میرے پیغمبر نے فرمایا آئینہ ابو بکر، کہاں ہو ابو بکر؟ سرکار میں حاضر ہوں. آئینہ عمر، سرکار حاضر ہوں. آئینہ عثمان و علی، سرکار حاضر ہوں. فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا عاشق، میرا دیوانہ مستانہ بلال کا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت خوب ہے. تقریر کی نہیں جاتی ہے، تقریر کرائی جاتی ہے. کیا بات ہے. اگر آپ اتنی سستی کے ساتھ تقریر سنیں گے تو تقریر کا انداز بدل دیا جائے گا. میں دو انداز میں تقریر کرتا ہوں، ایک جوانی کے انداز میں، ایک بڑھاپے کے انداز میں. تو اگر آپ سستی سے سنیں گے تو تقریر پھر بزرگوں کے انداز میں ہوگی. اور آپ اگر یقیناً اپنے دلوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کر بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہیے. اوے پیچھے والوں موبائل مت چلاؤ، یہاں ادھر دیکھو. حضرات سبحان اللہ میں کسی کے ابا کی تعریف نہیں ہے. آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو فائدہ آپ کا ہے. اس لیے کہ آپ پوچھیں مقدس علماء سے کہ سبحان کا معنی کیا ہے تو یہ آپ کو بتائیں گے سبحان کا معنی پاک، اللہ معنی اللہ. سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے. اور یاد رکھو ان نوسیوسی والے کہ جب ہم اپنی زبان سے خدا کو پاکی کے نام سے یاد کریں گے تو رب کعبہ کی قسم، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ طرز عمل تمدنی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے
پھرتے، چاہے ٹو ویلر پر ہو، فور ویلر پر ہو، ٹرین میں ہو، پلین میں ہو، گھر میں آئے، مکان میں جائے، دکان میں، کھیت کھلیان میں، کہیں بھی ہو، ہم خدا کی پاکی کا اعلان کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ یہ اناؤ والے ہیں، سیوسی والے، یہ تقریر سننا جانتے ہیں حضرات، اس لیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا ہی تو حق ہے کہ ہم سب سے زیادہ خدا کی پاکی کا اعلان کریں۔ آپ کہیں گے اناؤ والے کہ اگر ہم خدا کی پاکی کا اعلان کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں دنیا میں کیا ملے گا؟ تو سنو، رب کعبہ کی قسم، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کو پاکی کے نام سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی زبان کو پاک کر دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر آپ کا طریقہ یہ ہوگا کہ گھر میں آئے تو خدا کی پاکی، کھیت میں جائے تو خدا کی پاکی، دکان میں جائے تو خدا کی پاکی، کھیت کھلیان میں جائے تو خدا کی پاکی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب آپ خدا کی پاکی کا اعلان کریں گے تو اسی کے صدقے میں اللہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا، تمہاری زبانوں کو پاک کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ جب دل اور زبانیں پاک ہو جائیں گی تو دل اور زبانیں پاک کرنے کے بعد تم زمین کے کسی بھی خطے پر بیٹھ کر، کسی بھی کوشے پر بیٹھ کر، چاہے مکان ہو، دکان ہو، کھیت کھلیان ہو، زمین کے کسی بھی خطے پر بیٹھ کر دل اور زبان پاک کرنے کے بعد اگر اللہ سے عزت مانگو گے تو عزت ملے گی، شہرت مانگو گے تو شہرت ملے گی، وقار مانگو گے تو وقار ملے گا۔ حتیٰ کہ سروسی والوں اگر دل اور زبان پاک کرنے کے بعد اس خدا سے جنت مانگو گے تو انشاءاللہ جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سرکار صابر پاک کے تعلق سے میں ابھی شروع ہوں گا، لیکن مجھے لفظ صابر پر بولنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنے گھنٹے چاہیے؟ 3 گھنٹے صرف صابر پاک پر بولنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس وہ دم خم نہیں رہا ہے کہ آپ 2 گھنٹے بھی سن سکے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ میں ادھر سے ادھر ہی آؤں گا انشاءاللہ۔ 1 گھنٹہ صرف آپ میری تقریر کو سنیں، اس کے بعد زندگی نے کبھی ساتھ دیا، ملاقات ہوئی، کبھی میں آئے تو انشاءاللہ پھر سنایا جائے گا حضرات۔ اور دوسری حدیث سنیے ابن ماجہ کی، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ خدا مسلمان اپنی زبان سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اس کے نام سے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ خدا کی پاکی بولنے میں آپ کو بالکل بخل نہیں کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا ہے، سبحان اللہ بولتے رہیے، جنت میں درخت لگاتے رہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات آئیے بہت تیزی کے ساتھ، نبی نے فرمایا تھا میرا عاشق صادق بلال، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ادھر بیٹھو مت کرو، بالکل ادھر بیٹھیے اور توجہ سے سنیے، توجہ ہے۔ کیا کہا؟ میرا عاشق، میرا دیوانہ مستانہ بلال کہاں ہے؟ عرض کیا گیا سرکار بلال تو نہیں ہے۔ فرمایا میرے عاشق کو، میرے دیوانے مستانی کو بلا کر کے لاؤ۔ بلال کو بلایا گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بلال میرے قریب آ جاؤ۔ بلال قریب آئے، سرکار نے فرمایا بلال اور قریب آ جاؤ۔ بلال اور قریب ہو گئے، سرکار نے فرمایا میرے غلام، میرے دیوانی اور قریب آ جاؤ۔ حضرت بلال اور قریب ہو گئے، سرکار نے انگشت پاک کا اشارہ خانہ کعبہ کی طرف کیا اور فرمایا بلال اسے جانتے ہیں؟ اسے کعبہ کہتے ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ، میرے پیغمبر نے فرمایا بلال اس کعبے کا تقدس یا رسول اللہ لاجواب، بلال اس کا احترام یا رسول اللہ لاجواب، بلال اس کی عظمت یا رسول اللہ لاجواب، بلال اس کی تکریم یا رسول اللہ لاجواب، بلال اس کی توقیر یا رسول اللہ لاجواب۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں بلال اس وقت میں پورے روئے زمین پر کعبے سے مقدس کوئی چیز نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، کوئی چیز نہیں، سبحان اللہ۔ کعبے کی طرف موبائل مت چلا دو، موبائل بند کرو اسے۔
جس کعبے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں لوگ، نماز کس طرح منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف منہ کر کے نیت باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی کعبے کی عظمت کو مصطفیٰ بتا رہے ہیں، بلال اس وقت میں پوری روئے زمین پر اس کعبے سے مقدس کوئی چیز نہیں ہے۔ عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ، لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں بلال یہ مکے والے ہیں جو انسانیت کو کھپاتے ہیں، لیکن میرے بلال تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ اسی کعبے کی چھت پر چڑھ کر تو خدا کی کبریائی کا نغمہ بلند کر کے پوری دنیا کو بتا دے کہ یہ مکے کے کافرین ہیں جو انسانیت کو کھپاتے ہیں، اور یہ محمد کا لایا ہوا نظام اسلام ہے جو انسانیت کو بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ اب بلال قدم رکھتے ہیں لیکن مڑ کر کے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرا قدم رکھتے ہیں پھر مڑ کر کے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا اے نبی کے عاشق صادق، نبی کے دیوانے بلال، نبی کا حکم تھا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر خدا کی کبریائی کا نغمہ بلند کرو، لیکن آپ ایک قدم رکھتے تھے مڑ کر کے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے تھے، ایک قدم رکھتے تھے مڑ کر کے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے تھے۔ تو رب کعبہ کی قسم آج بھی حضرت بلال کے مزار پاک سے جواب ملے گا کہ نبی کے دیوانوں میں مڑ مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ بارگاہ رسول میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرات وہی بلال کہتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا لیکن بلال چلے کعبے کی چھت پر چڑھ تو گئے بلال، لیکن آذان نہیں کہتے ہیں، بلال کھڑے تو ہیں آذان نہیں کہتے ہیں، خدا کی کبریائی کا نغمہ بلند نہیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے عاشق صادق بلال تم آذان کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے مدینہ میں آذان کہی رخ کعبے کی طرف کیا، حنین میں آذان چہرہ کعبے کی طرف، بدر میں آذان رخ کعبے کی طرف، خلوت میں آذان چہرہ کعبے کی طرف، جلوت میں آذان چہرہ کعبے کی طرف۔ آقا جہاں جہاں وقت ہوتا گیا جب میں نے آذان کہی ہے تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کیا ہے، لیکن اے ساری کائنات کے سلطان اس وقت آپ نے اپنے غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنا چہرہ اس طرف کر کے آذان کہوں۔ جب یہ کہتے ہیں نبی کا دریائے کرم جوش پر آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام دیوانے مستانے تم سچ کہتے ہو، تم نے مدینہ میں آذان کہی چہرہ کعبے کی طرف کیا، بدر میں آذان چہرہ کعبے کی طرف، حنین میں آذان چہرہ کعبے کی طرف، جلوت و خلوت میں آذان چہرہ کعبے کی طرف، لیکن میرے عاشق بلال تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا چہرہ مجھ محمد کی طرف کر لے اور آذان کہنا شروع کر دے، اس لیے کہ بلال یہ کعبہ ہے اور تیرا نبی کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے ہمارے اناؤں میں یہاں ادھر علاقے میں سرکار صابر پاک کے چاہنے والے دیوانے ہیں، تو ہم نے کہا الحمدللہ ہم بھی تو انہی کے غلام۔ آدمی جس کی دہلیز پر رہتا ہے جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو میں اسی لیے کہ یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے اس لیے سرکار کا ذکر بہت تیزی کے ساتھ کر میں انشاءاللہ ادھر ہی آؤں گا۔ حضرات محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور چاہ کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ بس اسی تحت ایک حدیث اور سنیے، آج کے دور میں بڑی بیماری ہے کہ آدمی ملاقات مومن مومن مسلمان کرتا ہے، سلام سے شروع نہیں کرتا ہے۔ حضرات جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام سے شروع کرے، فون پہ ہو آمنے سامنے ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے خیریت ہے، ٹھیک ہو، کام ٹھیک
رہا ہے سلام نہیں کرتا ہے، فون ملاتا ہے تب بھی سلام نہیں کرتا۔ نبی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، سب سے بہتر وہ ہے جو کلام سے پہلے سلام کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سلام سے پہلے کلام سے پہلے نہیں لگائیں، نہیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر تک میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں بھی ہے نہیں محبت نعرے کی، میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھ میں سے بھی کوئی نعرہ لگانا جانتا کہ نہیں جانتا ہے۔ ساری ذمہ داری ہمیں خود رکھی ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ اچھا بہتر مسلمان وہ ہے کہ جو بات سے پہلے سلام۔ سبحان اللہ کہتے رہو اور آس پاس میں چیک کرتے رہو، اگر کوئی سو جائے تو اس کے کان میں سبحان اللہ کہیے تاکہ کہنے کا بھی ثواب ملے اور جگانے کا بھی ثواب ملے۔ اور نزاکت کو چھوڑیے رامپور اور لکھنؤ کی، کہ فاروق بھائی رامپور کا نواب لکھنؤ میں آ گیا، اس نے کیا دیکھا؟ لکھنؤ کا نواب ہے، لکھنؤ آپ کے قریب ہے، وہ کیلا نکالتا یا آدھا کھاتا یا آدھا پھینک دیتا ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا یہ لکھنؤ کی نزاکت ہے۔ اس نے کہا اچھا، باہر گیا، اس نے 1 کلو سیب خریدا، اس کے سامنے آیا، نکالا، سونگا اور پھینک دیا، سونگا اور پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رامپور کی نزاکت ہے۔ تو آپ اس وقت میں رامپور اور لکھنؤ کی نزاکت کو چھوڑیے اور عشق رسول میں بولئے۔ تمہیں بھی بولنا ہے، نوجوان تو بڑے دل سے سنتے، یہ بزرگ اتنے دل سے سننا ہے۔ اور میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کون میرے نام کی محفل میں بیٹھ کر میرے ذکر کو کتنی محبت سے سن رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کی نگاہ نبوت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا سنیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، یہ محفلیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں تاکہ اچھی باتوں کو آپ سنیں، اس پر عمل کریں۔ نبی فرماتے ہیں اچھا مسلمان وہ ہے، میرا سچا امتی وہ ہے، اچھا امتی وہ ہے کہ جب اپنے بھائی مسلمان سے ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، السلام قبل الکلام۔ حضرات میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھیے، آقا کریم مدینہ کی پاک گلی میں بیٹھتے، جو آتا مصطفیٰ اس کو سلام کرتے، سرکار مدینہ کی گلی سے گزرتے، اگر جوان سامنے آتا نبی اس کو سلام کرتے، بوڑھا سامنے آتا پیغمبر اس کو سلام کرتے، بچہ سامنے آتا نبی اس کو سلام کرتے، عورت سامنے آتی پیغمبر اس کو سلام کرتے۔ میرے نبی جب اپنے گھر میں قدم رکھتے تو اپنی ازواج میں سے جس کے گھر پر قدم جاتا مصطفیٰ کا، قدم رکھتے ہی سرکار اپنی بیوی کو سلام کرتے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو تو سلام کیا کرو، جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنی بیوی کو سلام کیا کرو، اپنے بچوں کو سلام کیا کرو، اپنے ماں باپ کو سلام کیا کرو، اور اپنے گھروں سے جاتے وقت اپنے ماں باپ کو سلام کر کے جایا کرو، اپنے بیوی بچوں کو سلام کر کے جایا کرو۔ میرے پیغمبر نے جب یہ فرمایا ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ سرکار آپ کا فرمان حق ہے، آپ کا نبی ہونا پر حق ہے کہ ہم اپنے گھروں میں آتے وقت سلام کریں، جاتے وقت سلام کریں، لیکن یا رسول اللہ آپ کا کوئی امتی ایسے وقت میں گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ اس کا باپ نہیں کہ سلام کرے، ماں نہیں کہ سلام کرے، بیوی نہیں کہ سلام کرے، بچے نہیں کہ سلام کرے، سرکار ایسے عالم میں وہ کیا کرے؟ کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی عاشق دیوانہ میرا امتی اگر ایسے وقت میں داخل ہو رہا ہے کہ اس کا باپ نہیں، اس کی ماں نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ ہر عاشق کے گھر کے اندر مجھ محمد کی روح رہتی ہے۔ جب یہ میرا عاشق سلام کرتا ہے تو مجھ محمد کی اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ اس بچے نے نعرہ لگایا اللہ اس کو سلامت رکھے، اور اس نے بتا دیا کیا بات ہے، کوئی بات ہاں اسی کو چلیے انشاءاللہ پھر یہ کہہ رہے جدی رکھی رہی روپیہ سے کام لے لیا
چلیے انشاءاللہ دعا فرمائیں. اس وقت کوئی بھی کام پورا کیا جا رہا ہے, دعا فرمائیں. حضرات توجہ چاہتا ہوں, محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. آج آدمی اپنی بیوی کو سلام کرنے میں شرماتا ہے, بیٹا باپ کو سلام کرنے میں شرماتا ہے, بیٹا ماں کو سلام کرنے میں شرماتا ہے. یاد رکھو نبی فرماتے ہیں کہ جو اولاد محبت کی نگاہ سے اپنے باپ اور اپنی ماں کا چہرہ دیکھے, اللہ تعالیٰ اس اولاد کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. کتنے خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ نوجوان, وہ بیٹے کہ جو اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں تو رحمت کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے, اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں تو محبت کی نگاہ سے. نبی نے فرمایا ہے اللہ 3 اشخاص کی دعا اور بد دعا رد نہیں کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 اشخاص کون ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک اللہ کا نبی ہے, نبیوں میں کوئی بھی نبی ہو, رسولوں میں کوئی بھی رسول ہو, اگر وہ اپنی امت کے لیے دعا کر دے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے. اپنی امت کے حق میں بد دعا کر دے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے. دوسرا استاد ہے, اپنی شاگرد کے حق میں چاہے دعا کرے یا بد دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. اور تیسرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ ہے, اگر ماں باپ دل کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے چاہے بد دعا کرے چاہے دعا کرے اللہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرماتا. اس لیے اپنے ماں باپ کا دل مت دکھایا کرو. کوشش کیا کرو کہ جب تم ماں کے قریب جاؤ تو محبت کی نگاہ سے دیکھو, ان کی دعائیں لو. باپ کے قریب بیٹھو تو ان کی دعائیں لو. اگر خدا کی قسم باپ نے دل سے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دی, ماں نے ہاتھوں کو دراز کر کے دعا کر دی تو انشاءاللہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا. حضرات بات سلام کی تھی, سلام کی سنیے. سلام سے محبت بڑھتی ہے نفرت گھٹتی ہے. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے, ٹھیک ہے بھیا, آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ اس کو سلام کیجیے. اور آقا فرماتے ہیں وہ میرا امتی سب سے اچھا ہے. 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. کتنے دن سے زیادہ؟ 3 دن سے زیادہ مومن مسلمان کو آپس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں وہ سب سے بہتر ہے جو سلام میں پہل کرے. یعنی کہ اگر بننے بھائی سے میری ناراضگی ہے, میں یہی رہتا ہوں, کسی بات پر ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم مننے بھائی بہتر ہوں گے کہ 3 دن سے پہلے یہ مجھے سلام کرے. آقا فرماتے ہیں بہتر وہ ہے کہ جو پہلے سلام کرے. آپ دیکھیے کوئی ناراض ہے, آپ اس کو 1 دن سلام کیجئے, 2 دن سلام کیجئے, تیسرے دن سلام کیجئے. اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو سلام کا جواب دے دے گا, ناراضگی کو ختم کر دے گا. گویا کہ پتہ چلا کہ محبت کے سلام سے محبت بڑھتی ہے, نفرت گھٹتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ نبی کی سنت ہے. اللہ. پیچھے والو تمہارے مطلب پہ بھی آ رہا ہوں. سلام کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے سلام کرنا. اس لیے سنت کو زندہ کرو. کیا کرو؟ زندہ کرو. گھر میں جاؤ تو باپ کو سلام, ماں کو سلام, بیوی کو سلام, بچوں کو سلام. آپس میں ملاقات کرو تب بھی سلام کرو. اور سلام کیا ہے؟ میں نے آپ کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو, رحمتیں ہو. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ, اور اللہ کی تم پر بھی سلامتی ہو, رحمتیں ہو, برکتیں ہو. گویا کہ سلام کرنا اور جواب دینا یہ ایک دعا ہے. یعنی مسلمان سلام کر کے اپنے بھائی مسلمان کو دعا دیتا ہے اور وہ جواب دے کے اپنے بھائی کو دعا دیتا ہے. اور ایک مسلمان جب دعا لے کر اور دعا دے کر کسی بھی جائز کام کا آغاز کرے گا, اللہ اسی دعا کے صدقے میں اس مسلمان کو کامیابی عطا کرے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. خوب حضرت, کیا کیا کرو؟ ماشاءاللہ. سلام کیا کرو. اب اسی سلام کی حدیث کو پورا کروں, سبحان اللہ. چھوڑ دوں گا, اسے پورا کر دوں. محبت کے ساتھ بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو یار, سب نے یار.
अब आप घबराने के टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1:45 हो गए, 15 मिनट और सुन लीजिए, घबराइए मत, तकलीफ फिर कभी आके करूंगा इंशाल्लाह। अब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा 1 घंटा, बस 1 घंटा सुनना है। इस सलाम की हदीस को सुन लीजिए। पैगंबर ने फरमाया आपस में मुलाकात किया करो, सलाम किया करो। हज़रात आइए, इसी हदीस में आता है कि अल्लाह के पैगंबर मदीने से बाहर एक मैदान में तशरीफ ले जाते, छोटे छोटे बच्चे खेला, अल्लाह के नबी ने उस मैदान में कदम रखा और कदम रखते ही उन छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले सलाम। जो कहते हैं हम बच्चों को सलाम करें, वही हदीस को सुने। आका ने क्या किया? बच्चों को सलाम किया, बच्चों ने मोहब्बत से जवाब दिया। आका दूसरे रोज फिर तशरीफ ले गए तो वही बच्चे खेल रहे थे। मुस्तफा ने कदम रखते ही फिर सलाम किया, बच्चों ने फिर जवाब दिया। आका तीसरे दिन फिर तशरीफ ले गए, उस मैदान में बच्चे खेल रहे थे। आका ने फिर सलाम किया, बच्चों ने जवाब दिया। मुस्तफा तशरीफ ले आए, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा बहुत सी फहम था, सी शऊर था, सी अक्ल था। उसने तमाम बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, ऐ बच्चों, तुम देख रहे हो इमामुल अंबिया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, 3 दिन से हम बच्चों को सलाम कर रहे हैं। उस बच्चे ने 3 दिन से हम बच्चों को सलाम कर रहे हैं। तो बच्चों ने कहा, हम कानों से सुन भी रहे हैं, निगाह से देख भी रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा था, 3 दिन से अल्लाह के रसूल हमको सलाम कर रहे हैं, अब दिल ये चाहता है कि हम नबी की बारगाह में सलाम करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात। उन बच्चों में जब ये बच्चे ने कहा तो उन बच्चों ने कहा, बात तुम्हारी सच्ची है, बात अच्छी है, लेकिन अल्लाह के रसूल इतना मौका नहीं देते हैं कि हम सलाम में पहल करें। आका कदम रखते ही खुद ही सलाम में पहल करते। सुभान अल्लाह, क्या बात। इतना मौका हमको मिलता ही नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा था, हाँ, अल्लाह के रसूल कदम रखते ही सलाम करते हैं, लेकिन मेरे जहन के अंदर एक सूरत है, और वो सूरत ये है कि हम जब कर यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो आज की तरह खेलेंगे नहीं, बल्कि इकट्ठा होकर हम इन झाड़ियों में छुप जाएंगे, इन पहाड़ियों में छुप जाएंगे। अल्लाह के रसूल 3 दिन से तशरीफ ला रहे हैं, यकीनन कल भी आका की आमद होगी, लेकिन जैसे ही आका यहाँ कदम रखेंगे, हम झाड़ियों से अचानक निकलेंगे, पहाड़ियों से अबूर करेंगे और अचानक सलाम में पहल कर लेंगे। कितना अच्छा तरीका बताया उस बच्चे ने। बच्चों ने लब्बैक की सदा को बुलंद किया, कहा बहुत अच्छा बताया आपने। हजरत चौथे दिन बच्चे मामूल के मुताबिक इकट्ठा जमा होते हैं। बच्चों ने खेलने का इरादा किया तो वही बच्चा कहता है, ऐ बच्चों, खेलने का वक्त नहीं है, सरकार की आमद का वक्त होने वाला है। इतना सुनना था। कोई बच्चा झाड़ी की तरफ जाता है, कोई पहाड़ी की तरफ जाता है। बच्चे झाड़ियों और पहाड़ियों में छुप जाते हैं। अल्लाह के रसूल मामूल के मुताबिक जब वहां पर तशरीफ लाए, अचानक बच्चों ने जो झाड़ियों में छुपे हुए थे, पहाड़ियों में छुपे हुए थे, बच्चे झाड़ियों से उबूर करते हैं, पहाड़ियों से निकलते हैं और निकलते ही अपने नबी की बारगाह में मोहब्बत से सलाम पे। सुभान अल्लाह। आका ने इनके सलाम का जवाब दिया। वही बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर के उसने सरकार के कदमों को पूछा दिया और चूम कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से सलाम में पहल आप कर रहे थे, आज सलाम में पहल हम बच्चों ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म होने आ रही है और आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। क्या कहा उस बच्चे ने? 3 दिन से अल्लाह के रसूल हमको सलाम कर रहे थे, आज सलाम में पहले हम बच्चों ने किया है। आका ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम सही कह रहे हो, आज सलाम में पहले तुमने ही किया। सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा, आका अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, कह क्या कहना चाहता है? वही बच्चा कहता है, आका अगर आप हमारे फार्मूले को जान लेते, हमारी सूरत हाल को पहचान लेते, तो यकीनन आपकी सलाम में पहले आप ही कर दे। आका, हमने कल यहाँ पर इकट्ठे होकर ये सूरत हाल बनाई थी, ये फार्मूला तैयार किया था कि हम झाड़ियों पहाड़ियों में छुपेंगे और अचानक सलाम में पहल करेंगे। आका अगर आपको मालूम हो जाता कि हम झाड़ियों में छुपे हैं, पहाड़ियों में छुपे हैं, तो आज भी आप कदम रखते
ہی سلام میں پہل کر دیتے. جب اتنا کہا نبی کا دریائے کرم جوش پر آتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں او میرے بچوں تم جاننے کی بات کرتے ہو, سننے کی بات کرتے ہو, رب کعبہ کی قسم کل تم یہاں پر اکٹھے ہو کر آج کے تعلق سے مشورہ کر رہے تھے اور میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ بھی رہا تھا اور تمہاری گفتگو کو کانوں سے سن بھی رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی نظر جب اس حدیث پر پڑھی جو بریلی شریف سے پکار اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے بکار کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. بچے نے عرض کیا آقا آپ کو سب کچھ معلوم تھا. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے بچوں میں تمہاری صورت اور تمہارے فارمولے کو جانتا تھا, مجھے سب کچھ معلوم تھا. تو بچے نے عرض کیا آقا جب آپ کو سب کچھ معلوم تھا تو پھر آپ نے آج سلام میں پہل کیوں نہ کیا؟ میرے پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا او میرے بچوں اگر سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی میں سلام میں پہل کر دیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا. اور محمد دنیا کے اندر کسی کا دل توڑنے نہیں آیا ہے, محمد تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس لیے سلام میں پہل کیا کرو. اللہ سلامت رکھے. محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وہ وعدہ کریں جو سلام میں پہل کریں گے اپنے بھائی مسلمان. انشاءاللہ, انشاءاللہ. مکمل حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے, اس لیے سنی صحیح عقیدہ عاشق رسول کو سلام میں پہل کیا کرو. انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب لگے بچوں کی بات آئی تو ایک حدیث اور سنا دوں. ہاں, سبحان اللہ, بہت خوب. اللہ سلامت رکھے. آپ کے سروسی کے بچوں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بچے ہیں کہ نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہے, نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم مدینہ شریف میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آستین کو چڑھاتا ہے, وضو کرتا ہے, آستین نیچے کر کے جانے کا ارادہ کیا. ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں, تو بچے سے سنی. جب بچے نے جانے کا ارادہ کیا, چھوٹا سا بچہ تھا, ماں نے آواز دی بیٹا میرے قریب آؤ. بیٹا قریب آیا. ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ امی جان میں کھیلنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں بلکہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ظہر پڑھنے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوب ہے. کیا کہا حضرات سروسی کا بچہ گھر سے نکلتا ہے, سروسی کا بچہ ہے, سروسی اناؤ کا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو کرکٹ کی محبت میں, گھر سے نکلتا ہے تو پتنگ کی محبت میں, گھر سے نکلتا ہے تو میدان کی محبت میں, لیکن وہ مدینے کا بچہ تھا جو گھر سے نکل رہا تھا نماز کی محبت. سبحان اللہ, بہت خوب ہے. حضرات ماں نے کہا بیٹا نماز کے لیے جا رہے ہو؟ امی جان میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور مسجد نبی میں جا رہا ہوں, اللہ کے رسول کی ابتدا میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا تھا خدا کی قسم, ہماری ماں اور بہنیں سنیں, ماں نے کہا تھا بیٹا نبی کے پیچھے پڑھنے جا رہے ہو, مسجد نبی میں جا رہے ہو تو اپنی ماں سے ایک وعدہ کر کے جاؤ. بچے نے کہا امی جان وعدہ کیا کرنا ہوگا؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹا تم نبی کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہو, اپنی ماں سے وعدہ کرو کہ جب تک واپس نہیں آؤ گے جب تک کہ نبی سے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے, نام بھی بتاؤں گا اس بچے کا. سبحان اللہ. حضرات بچے نے ماں کے قدموں کو چوما, ہاتھوں کو چوما, یہ ادب والا بچہ تھا. سبحان اللہ. یہ سروسی کا اناؤ کا بچہ نہیں تھا جو ماں باپ سے زبان لڑائے, یہ مدینے کا بچہ تھا. سب ماں کے قدموں کو چوما, ہاتھوں کو چوما اور ہاتھ چھوڑ کر کہا تھا امی جان آپ جو حکم دے رہی ہیں, آپ کا بیٹا وعدہ کرتا ہے جب تک مسجد نبی سے واپس نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے رسول سے آپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرا دے. سبحان اللہ, کیا بات. بچہ مسجد نبی میں پہنچا, آقا نماز پڑھا رہے, نماز ظہر, صحابہ ان کی ابتدا میں ہیں,
بچے نے چپے سے پیچھے سے نیت کو باندھا، کھڑا ہو گیا، نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، ابتدا میں نماز پڑھائی، سرکار نے سلام پھیرا، دعا کی، صحابہ اپنے گھروں پر آ گئے، لیکن مصطفیٰ مصلی پر ہے، بچہ مسجد کے کونے پر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب مصلی سے باہر تشریف لائیں تو میں اپنی ماں کی تمنا کو پیش کر کے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ کیا بات ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا، اتنی کثرت سے کیا کہ ذکر کرتے کرتے نماز عصر کا وقت، صحابہ پھر آئے اور صحابہ نے آ کر کے نبی کی ابتدا میں نماز عصر کو ادا کیا، دعا مانگی، نماز عصر کے بعد چلے گئے، لیکن سرکار مصلی پر، بچہ مسجد کے کونے پر، اسی اسنا میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، صحابہ پھر آئے، مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز مغرب کو پڑھا، دعا کی، واپس چلے گئے، لیکن سرکار مصلی پر، بچہ مسجد کے کونے پر، اسی اسنا میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا، پھر آئے، صحابہ نے نماز عشاء کو پڑھا، عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگی، اپنے گھروں پر چلے گئے، لیکن مصطفیٰ مصلی پر ہے، بچہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے اور ماں گھر کے اندر انتظار کر رہی ہے کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا بیٹا نماز ظہر پڑھنے گیا تھا، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء ہو چکی ہے، لیکن میرا لخت جگر ابھی تک نہیں آیا، میرا نور نظر ابھی تک نہیں آیا، اور وہی بیٹا مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر یوں فریاد کر رہا تھا، امی جان میں آپ کا وفادار بیٹا ہوں، جب تک نبی سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرا دوں گا تب تک میں مسجد نبی سے واپس نہیں آیا۔ مسجد نبی کے کونے میں بیٹھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حبیب مصلی سے اٹھے، تشریف لے کر کے چلے، حضرات کس طرف؟ جہاں مصطفیٰ کا روزہ ہے آج، حجرہ عائشہ، اسی حجرہ عائشہ کی طرف پیغمبر چلے، خدا کی قسم وہ بچہ مسجد کے کونے سے اٹھتا ہے اور سرکار کے پیچھے چلنے لگا، سوچتا ہے مصطفیٰ کو بڑھ کر کے روک کر کے میں نبی، اپنی ماں کی تمنا کو نبی کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن دل میں خیال آتا ہے یہ نبیوں کے نبی کی بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا۔ کیا بات ہے، نبی کو روک کر کے ماں کی تمنا کو پیش کرنا یہ نبی کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے حضرات رک جاتا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حدیث پاک میں اس بچے کا نام حضرت ابو حذیفہ آتا ہے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب حدیث پاک سنیے، سرکار نے اپنا داہنا قدم اپنے حجرے میں رکھا، سرکار کا داہنا قدم حجرے میں ہے، بایاں قدم باہر ہے، مصطفیٰ نے اپنا چہرہ اسی مدینے کی بچے کی طرف کیا، ارشاد فرمایا ابو حذیفہ جب واپس چلا جا، اللہ نے تیری اور تیری ماں کی مغفرت کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جو چلا چلی والے دلی بھوپال والے کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، یہی تو علم غیب ہے۔ اللہ، کیا بات ہے، حق ہے حضرت، حق ہے، ماشاءاللہ، یہی تو علم غیب ہے۔ حضرات جو کہتے ہیں نبی کو مادہ اللہ علم غیب نہیں، ارے حضرت ابو حذیفہ نے ماں کی تمنا کو دل میں رکھے ہوئے ہیں، پیش نہیں کی ہے، لیکن مصطفیٰ کا داہنا قدم حجرے میں، بایاں قدم باہر، سرکار نے چہرہ کیا، ارشاد فرمایا ابو حذیفہ واپس چلا جا، اللہ نے تیری بھی اور تیری ماں کی بھی مغفرت کر۔ یہی علم غیب ہے۔ حضرات اس لیے ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ سے سچا پیار کرو، ماں باپ سے سچا عشق کرو۔ اگر میں عظمت مصطفیٰ کی عظمت پر بیان کروں تو بہت وقت چاہیے، 1 گھنٹے میں 11 منٹ باقی ہے، اب 11 منٹ پوری کرنے ہیں، سلام پڑھنا ہے۔ کلیئر والا تو سنایا ہی نہیں، کلیئر والا نہیں سنایا، کلیئر والا سننے کے لیے مجھے 11 بجے بٹھانا کبھی، انشاءاللہ پھر کلیئر والا 2 گھنٹے سنایا جائے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چلیے جب آئے ہیں تھوڑا سا، ورنہ تو ہمارے یہ اراکین کمیٹی کے لوگ بھی کہیں گے کہ جہاں سے آئے وہاں کا ذکر تو کیا ہی نہیں ہے، اور تھوڑا سا میں ذکر سنا دیتا ہوں۔ سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سننا چاہتے ہیں؟ ان کے نام پر ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ تو زیادہ نہیں، تھوڑی دیر سن لیجئے حضرات، سرکار صابر پاک کی ولادت باسعادت اسی ہرات میں ہوئی جس کو ہرات کہا جاتا ہے، جو افغانستان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا۔
اسی ہرات میں پیدا ہوئے سرکار صادر پاک کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم عبد السلام ہیں، ان کے والد حضرت شاہ عبد الوہاب ہے اور ان کے والد سرکار غوث پاک ہے حضرات۔ اور سلسلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکار صادر پاک کے پیر حضرت بابا فرید الدین ہیں، ان کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین ہے اور انہی کے پیر سرکار معین الدین ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ گویا کہ غوث و خواجہ کے فیوز و برکات ہی کا نام مخدوم علاء الدین صابر پاک ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ غوث آدم کے پرپوتے کو علاء الدین صابر کہا جاتا ہے اور صابر پاک کے پردادا کو سرکار غوث آدم کہا جاتا ہے۔ اب ناوالو ایمانداری سے بتاؤ کہ جب کلیر شریف میں لیٹے ہوئے پرپوتے کے جلال کا عالم ہے تو بغداد میں آرام کرنے والے ان کے پردادا کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، جو حرات میں ہے اور والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے فاروقی ہے، اس لیے کہ بابا فرید الدین حضرت عمر فاروق اعظم کی نسل پاک میں سے۔ سبحان اللہ۔ بات پہ بات یاد آ رہی، محبوب الہی کا نام سنا؟ جی نظام الدین اولیاء سنا کہ نہیں سنا؟ کچھ لوگ میری تقریر کو کم سننا ہے، میرے رومال کو زیادہ دیکھنا ہے۔ یہی تو تھا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنے روم میں بیٹھے ہیں، اپنی کمر کو حجرے کی دیوار سے لگا رکھا ہے، نگاہیں بند ہے۔ آنے والا مرید آیا، اس نے قدم رکھا، سننا شروع کیا۔ سرکار محبوب الہی نے اپنی نگاہوں کو کھول کر فرمایا، او میرے مرید کیا سن رہا ہے؟ عرض کیا، میرے پیر آپ کے حجرے کے اندر نہ عطردان ہے، نہ گلدان ہے، نہ لوبان ہے، نہ اگر کی بتی ہے، لیکن آپ کا پورا حجرہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا، نادان، یہ عطردان، گلدان، لوبان، اگربتی کی خوشبو نہیں ہے، یہ نظام الدین کے رومال کی خوشبو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض مرید موچڑا ہوتا ہے، سید صاحب ہوتا نہیں، بعض مرید مولانا رئیس صاحب موچڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، آپ کے رومال کے پیر صاحب کہاں؟ کہا مجھے دے دو، محبوب الہی نے چھپایا اور دے دیا۔ اللہ والے منع تھوڑی کرتے ہیں کسی چیز سے، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا فتنہ تھا اس کے ذہن کے اندر، فتور تھا، یہ باہر نکلا، سوچنے لگا اتنی خوشبو میرے پیر کے رومال میں، لگتا ہے کسی اچھی کمپنی کا کیمیکل لگایا ہے، ابھی چھپاتا ہوں۔ یہ باہر آیا، اپنے محلے میں گیا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے ٹوٹی ٹنکیا یا ہینڈ پمپ نہیں تھے، اس زمانے میں کنواں ہوا کرتے تھے، کنویں۔ یہ کنویں کے قریب پہنچا، ڈول کو ڈالا، پانی کو نکالا، رومال کو رکھا، اس پر پانی کو ڈالا، اٹھایا، نچوڑا، پانی جدا ہو کر آگے بڑھا۔ لوگوں نے دروازے کھول کر کہا، او فلاں بن فلاں، کیا ہو رہا ہے کہ جس کی خوشبو سے ہمارے گھر میں نکل رہے ہیں؟ سوچنے لگا، پانی کو ڈال کر نچوڑتا ہوں، خوشبو کھٹنے کے پڑتی ہے، لوگوں کے گھروں کو بہکاتی ہے۔ اس نے دیکھا دھوپ کی درتے سے جلدی سے آگے بڑھا اور لے جا کر کے حضرات جھاڑی پر، درخت پر رومال کو ڈال دیا کہ دھوپ کی شعائیں پڑیں گی تو خوشبو اڑ جائے گی، جو اچھی کمپنی کا کیمیکل ہے اڑ جائے گا۔ لیکن جس طرف جا کر کے اس نے رومال کو ڈالا، خدا کی قسم لوگوں نے دروازوں کو کھولا، کھڑکیوں کو کھولا اور پکار کر کہا، او فلاں بن فلاں، تو کیا سکھا رہا ہے کہ جس کی خوشبو نے ہمارے گھر ہی نہیں ہمارا محلہ مہکا دیا؟ سوچنے لگا، ہائے ہائے یہ کیا رومال ہے کہ اگر پانی ڈال کر نچوڑتا ہوں گٹھنے کے بڑھتی ہے، دھوپ میں ڈالتا ہوں اڑنے کے پورے محلے کو مہکاتی ہے۔ اس سے میں رومال کو چھپایا، محبوب الہی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، میرے پیر نظام الدین یہ بتاؤ کہ اپنی اس رومال کو کس کمپنی کا کیمیکل لگایا ہے کہ دھوتا ہوں تو نہیں جاتی ہے، سکھاتا ہوں تو نہیں اڑتی ہے؟ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے نگاہ ولایت کو کھولا، فرمایا، نادان، یہ کسی دنیا کی کمپنی کا کیمیکل نہیں ہے، یہ مدینے والے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو؟ فرمایا، ہاں یہ مدینے والے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو ہے۔ اس نے کہا، سرکار سمجھ میں نہیں آتا ہے، سرکار کو ظاہری پردہ کیے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، سرکار ظاہری طور پر دلی تو دلی
سرکار تو اپنے مدینہ میں بھی نہیں ہے ظاہری طور پر، بلکہ اپنی گنبد خضرا میں اپنے روضہ انور میں آرام کر رہے ہیں۔ سرکار کا پسینہ اس رومال میں کیسے آ گیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء جاننا چاہتے ہو؟ سرکار جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو بیٹھ جا، میں بتاتا ہوں۔ یہ بیٹھ گیا۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں سن میرے مرید، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز فجر پڑھانے کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتا ہوں مسجد میں اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں جب تک نماز اشراق کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ میں مسجد سے نہیں آتا ہوں، مصلی سے نہیں آتا ہوں۔ اس مصلی پر بیٹھ کر کے نماز فجر پڑھانے کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں۔ جب نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے نماز اشراق پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد حجرے میں آتا ہوں۔ لیکن اچانک مجھے بخار آ گیا، بخار نے مجھے پکڑ لیا اور بخار اتنی تیز آ گیا کہ میں نے اس دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہا تو ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا، طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن ہمت نے ساتھ نہ دیا، طاقت نے ساتھ نہ دیا، تو میں اپنے مصلی سے اٹھا اور اپنی حجرے میں آ گیا اور اپنی دیوار کو، اپنی کمر کو اپنے حجرے کی دیوار سے لگایا، ظاہری نگاہوں کو بند کیا اور دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دیا۔ سراسی ناولوں کو سننا چاہتے ہو تو سنو، اگر آپ نے منہ بنایا تو انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ آپ منہ بنائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم اللہ والوں کو اسی لیے مانتے ہیں۔ حضرات فرماتے ہیں میں نے ظاہری آنکھوں کو بند کیا، فاروق بھائی ٹائم میں دیکھو، بیٹا بٹھایا ہے، ظاہری نگاہوں کو بند کیا، دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دیا اور میں نے ظاہری آنکھوں کو بند کر کے اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے پڑھتے مجھے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اچانک میں نے اپنی نگاہ کو کھولا تو رب کعبہ کی قسم میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ میری نگاہوں کے سامنے کوئی اور نہیں کھڑا تھا، اللہ کا پیارا رسول تھا۔ جب میں نے آقا کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو میں جلدی سے اٹھا، اللہ کے رسول کو میں نے سلام کیا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی اور سلام کرنے کے بعد میرے یہاں حجرے میں جو تار ہے اس تار پر جتنے کپڑے پڑے ہوئے تھے تمام کپڑوں کی طرف میں نے نگاہ کی، لیکن کسی کپڑے پر میرا دل مستحکم نہ ہوا۔ یہ رومال میرے کاندھے پر پڑا تھا، میں نے کاندھے سے چھپایا، زمین پر بچھا دیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اس پر قدم رکھ دے۔ مصطفیٰ نے اپنے قدموں کو میرے رومال پر رکھ دیا، پیشانی اقدس کے چند قطرے میرے رومال پر گر گئے، اللہ کے رسول کے تشریف لے گئے، لیکن ان کے پسینے کی برکت سے میرے رومال کو یہ عظمت حاصل ہو گئی کہ اگر اس رومال کو لے کر کے میں مسجد میں جاتا ہوں تو مسجد مہکتی ہے، حجرہ میں آتا ہوں تو حجرہ مہکتا ہے، اس رومال کو لے کر کے اگر میں گلی سے گزرتا ہوں تو گلی مہکتی ہے، محلہ مہکتا ہے، میرا گھر مہکتا ہے۔ پتا چلا محبوب الہی فرماتے ہیں یہ دنیا کے کسی کمپنی کا کیمیکل نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے پسینے کی۔ اس لیے کہتے ہیں فرش زمین پہ عرش کا سینہ پسند ہے، سارے جہاں میں مجھ کو مدینہ پسند ہے۔ خوشبو گلاب و مشک کی اچھی تو ہے مگر مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ آپ تھک گئے اس لیے محبوب الہی کا اگر میں سناؤں کہ محبوب الہی کیسے بنا تو بہت وقت ہو جائے گا، صادر پاک کی کرامت سن لیجیے، ورنہ آپ صبح پونے بھائی سے شکایت کریں گے کہ کلیئر والے کلندر کو کیا بلایا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ 1 گھنٹے میں 3 منٹ باقی ہے، ٹائم میں آپ کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں، ورنہ میں تو موبائل کو سوئچ آف کر کے شروع ہو جاؤں گا تو 2 گھنٹے ہو جائے 3 گھنٹے ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میں آپ کا خیال کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے تو سبحان اللہ۔ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، نعرہ بھی بلند کرتے ہیں تو مجھے لگے گا کہ آپ کا دل لگ رہا ہے۔ نعرہ لگا کون لگاتا ہے ان کے علاوہ کوئی ہے نعرہ والا؟ دیکھو سننا چاہتے ہیں، نعرہ کو بلند کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत। बाबा फरीदुद्दीन ने निगाह विलायत को उठाकर फरमाया था, निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी साथ दिया तो मैं बताऊंगा कि निजामुद्दीन ने कहा था, हुजूर अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी माँ की बारगाह में जाकर के इसका मशवरा करूँ। आज तो बच्चे अपने माँ बाप से मशवरा ही नहीं करते। इतना बड़ा वली निजामुद्दीन औलिया कह रहा, पीर के कहने पर पीर का दरियाए करम जोश पर है। कहते निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो तो महबूब? अर्ज किया, मेरे पीर अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी माँ से मशवरा करूँ। हजरात, ये बड़े बड़े वली भी बगैर माँ बाप के मशवरे के कोई काम नहीं करते। और एक आज का बच्चा इसंजा करने का शौर नहीं, फैसले खुद करता है। मशवरे में खैर है, इसलिए माँ बाप से मशवरा किया। तो इंशाअल्लाह मैं कभी आया तो बताऊंगा कि कैसे मशवरा किया था, क्या मशवरा किया था, कैसे महबूब बने। और साबिर पाक का सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर तकरीर खत्म है। साबिर पाक हिरात में पैदा हुए, अफगानिस्तान का एक शहर है। 7 महीने 10 दिन तक माँ का दूध नहीं पिया, पानी का कतरा नहीं। एक दिन माँ परेशान हो गई, आपकी वालदा हाजरा रोने लगी। हजरत शाहपुर रहीम अब्दुल सलाम ने कहा, मेरी शरीके हयात क्यों रो रही हो? कहा, मेरे सरदार, हालात में बच्चे और भी पैदा होते हैं। बड़ी दुआओं के साथ हमारे आंगन में एक फूल खला है अली अहमद साबिर के नाम से, लेकिन हमारा बच्चा न दूध पीता है, न पानी का कतरा, न हाथ को न पाँव को हरकत। और अगर मैं पानी या दूध को देना चाहती हूँ तो मुंह को नहीं खोलता, न मुस्कुराता, न आंख को खोलना। बस जब जब नमाज का वक्त होता है मेरा बेटा उठता है, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख देता। हजरात सुनिए, तवज्जो चाहता हूँ। तो कहा था शाहपुर रहीम ने, चाहती क्या हो? तो बीवी ने कहा था, आपके दादा गौसे आदम हैं, आप बगदाद की तरफ चेहरा करके गौसे आदम की बारगाह में, आपके दादा हैं, आप होते हैं, उनका कर्म होगा तो हमारा बच्चा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर यकीनन दूध पिएगा, कुछ खाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, वुज़ू किया, 2 रकात नफिल नमाज को पढ़ा, चेहरा बगदाद की तरफ किया और बगदाद की तरफ चेहरा करके निगाहों को बंद किया और अपनी तसव्वुर में सरकार गौसे आदम को बसाया। अर्ज किया, मेरे दादा, आपके कर्म से, आपके सजदे में अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी नेमत अता की है, लेकिन बेटा तो मेरे यहाँ हो गया है। बेटे तो दुनिया में और भी होते हैं, लेकिन मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है ना आंख को खोलता है, ना हाथ को हरकत, ना पाँव को हरकत, ना दूध पीता है। सरकार करम कर दीजिए ताकि मेरा बच्चा और बच्चों की तरह दूध पीने लगे। खुदा की कसम, जब लोगों को शाहपुर रहीम अब्दुल सलाम पर याद करते हैं, अचानक कानों में आवाज आती है, बेटा अब्दुल रहीम, अलाउद्दीन साबिर के करीब जाओ और उसके दाहिने कान में अपना मुंह रख करके 3 मरतबा कहो, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी। खुदा की कसम, जब ये कहा, अलाउद्दीन साबिर ने 7 महीने 10 दिन के बाद निगाह को खोला, पहली मरतबा अपनी वालिदा का दूध नोच पड़ा। लाओ कोई बच्चा हो, लेकिन तरीका क्या था? एक दिन पीते, एक दिन एक रात नहीं पीते। दूसरे साल में कदम रखा, एक दिन पीते, 2 दिन 2 रात नहीं पीते। तीसरे साल में कदम रखते ही पीना छोड़ दिया। लेकिन हज़रात गिरामी बोलते नहीं थे। आपके वालिद चाहती थे मेरा बेटा मुझे अब्बू अब्बा कहकर पुकारे, वालिदा चाहती थी मेरा बेटा मुझे अम्मी अम्मा कहकर पुकारे, लेकिन आप बोलते नहीं थे, खामोश रहते थे, बिल्कुल गुमसुम रहते थे, आप कोई कलाम नहीं करते थे। खुदा की कसम, ये वक्त बढ़ता गया, आगे बढ़ते बढ़ते 4 साल तक आ गया। 4 साल के साबिर पाक हो गए। एक रिवायत में मैं पढ़ा 4 साल 3 महीने कुछ दिन के हो गए, लेकिन आपने अपनी वालिद को अब्बा नहीं कहा, माँ को माँ नहीं कहा, किसी से कोई कलाम नहीं, खामोश रहते थे। बाप चाहते थे मेरा बेटा कुछ कहे, माँ चाहती थी हमारा बेटा कुछ कहे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। आपके वालिद कहते हैं 4 साल कुछ दिन कुछ महीने की उम्र थी, दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम था, मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर सो रहा था, मैं करीब बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहा था। अचानक मेरे बेटे की आंख खुलती है तो अचानक चेहरा सब था, पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और मेरे बेटे की जबान पर 4 साल कुछ महीने कुछ दिन की उम्र में पहली मर्तबा ये कलमा जारी था, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं।
वालिद कहते मैंने अपने बेटे की जबान से जब पहली मर्तबा ये कलमा सुना तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख दिया, अर्ज किया मौला तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे की जबान से सबसे पहला कलमा तेरी तारीफ में निकला। पहला कलमा ये था। हज़रात अब सुनिए, अब आप कुछ बोलते नहीं थे लेकिन शुक्र मौला का अदा किया कि हमारे बेटे ने बोलना शुरू। अब साबिर पाक का तरीका ये था कि अब्बा करीब करते बुलवाना चाहते, अब साबिर पाक ने अपना तरीका बदला। घर से एक मुसल्ला लेते, एक तस्वीर लेते और हरात के जंगल में चले जाते और एक दरख्त के नीचे बैठ करके अल्लाह की सदाओं को बुलंद करते। सुबह से शाम तक, शाम को घर में आते, आपकी वालिदा कहती बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कुछ खाना चाहते हो? इनकार कर देते। पीना चाहते हो? इनकार कर देते। आपकी वालिदा कहती है बेटा मना करता था और घर के एक कोने में बैठ जाता था मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर, और मैं देखती मेरा बेटा एक कोने में बैठ करके अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता, अल्लाह का जिक्र करता, तस्बीह और तहलील करता, हत्ता कि मैं उसके इंतजार में सो जाती। नमाज़ तहज्जुद के लिए उठती थी तो मैं शाम के वक्त घर के जिस कोने में बैठ करके अपने बेटे साबिर को अल्लाह का जिक्र करते हुए पाती थी। रात को जब तहज्जुद के लिए उठती तो अल्लाह की कसम मेरा बेटा उसी हालत में मुझे मिलता। यानी दिन भर हालात के जंगल में, रात भर घर में लोग आका करके कहते शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम तुम्हारा बेटा हरात के जंगल में दरख्त के नीचे बैठ जाता है और सुबह से शाम तक न खाता है न पीता है न हाजत के लिए उठता है, हम लोग घंटों तक देखते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा सुबह से जाकर जहां बैठता है शाम तक उसी जगह पर बैठ कर के अल्लाह के नारों को बुलंद करता, अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता। 5 साल की उम्र आ गई साबिर पाक की। 5 साल में 2 दिन कम थे कि अचानक आपके वालिद के ज़ेरे नाक दर्द पैदा हो गया। दर्द की तकलीफ पड़ती है, हज़रात परेशानी पड़ी, दर्द बढ़ा, तकलीफ पड़ी। साबिर पाक हरात के जंगल में दरख्त के नीचे है। आपकी वालिदा फरमाती है अलीमुल्लाह अब्दाल ने लिया, एक और वली ने लिया और लेकर के जंगल में गए और शाह अब्दुल रहीम को सामने खड़ा किया और खड़ा करके कहा अलाउद्दीन साबिर तुम जंगल में बैठ करके अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहे हो और देखो तुम्हारे वालिद के ज़ेरे नाक दर्द हो रहा है। हजरत सरकार साबिर पाक ने फरमाया क्या चाहते हो? कहा दुआ कर दीजिए, दम कर दीजिए ताकि आपके वालिद को इस तकलीफ से निजात मिल जाए, इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। साबिर पाक ने निगाह को बंद किया, खोलकर आसमान की तरफ किया, फिर निगाह को बंद किया और खोलकर फरमाया अलीमुल्लाह अब्दाल इनके लिए दुआ करने से कोई फायदा ना होगा, मैं देख रहा हूं फरिश्ते आने वाले हैं जो मेरे वालिद को दूल्हा बना कर ले जाएंगे। यानी इनके ज़ाहिरी विसाल का वक्त करीब आ चुका है, ले जाओ। आप कहते हैं लेकर आए, जोहर की अज़ान से पहले विसाल हो गया। अब साबिर पाक किसी से कोई बात नहीं, कोई कलाम नहीं, ना मुस्कुराना, ना बात करना, घर में खामोश, जंगल में खामोश, घर में खामोश, जंगल में खामोश। यही आलम गुजरता गया, वक्त बढ़ता गया। जब आपकी उम्र 7 साल की हो गई, डर तो नहीं रहे हो? कुछ कह रहे हैं, कुछ घूर के देख रहे हैं, कुछ गुस्से में है, मिलकर बोली ना सुभान अल्लाह। बाकी ने कहा साबिर पाक को सुना दीजिए, मैंने सुना, मोहब्बत से सुनिए सुभान अल्लाह। 7 साल की उम्र आ गई साबिर पाक की। अचानक घर में कदम रखा, अपनी माँ से कहा अम्मी जान मेरी उम्र कितनी है? क्या कहा? मेरी उम्र कितनी है? आपकी वालिदा ने कहा बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर तुम्हारी उम्र 7 साल है। अम्मी जान 7 साल की उम्र में कभी मैंने खाने का सवाल नहीं बेटा, पीने का सवाल नहीं बेटा, लेकिन अम्मी जान आपके बेटे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को भूख ने निढाल कर दिया है। अम्मी जान अगर कोई चीज हो तो मुझे बना करके खिला दीजिए ना, मुझे बहुत जल्द भूख लगी है, खाना चाहिए। जब इतना कहा आपकी माँ का दिल भर आता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, इसलिए कि इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, जाहिरी विसाल हो चुका था, घर में कोई चीज न थी। आपकी वालिदा रोजा रखती थी, सहरी खजूर पर, इफ्तार खजूर पर, सहरी पानी पर, रज़ात इफ्तार पानी पर घर में जौ नहीं के बना दिए जाए, चावल नहीं के बना दिए जाए। लेकिन बेटे ने 7 साल की उम्र में
पहली मर्तबा खाने का सवाल किया। सुभान अल्लाह। माँ का दिल भर आया। माँ ने जल्दी से देगची को उठाया और खाली देगची में पानी को जमा किया और पानी को जमा करके चूल्हे पर रख दिया, आग पर चढ़ा दिया और अपने बेटे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, आगोश रहमत में लिया, आगोश शफकत में लिया। फरमाया बेटा अलाउद्दीन साबिर, तुम्हारे बारी जब हयात थे उनकी तमन्ना थी कि बेटा मुझसे खाने का सवाल करे, लेकिन कभी तुमने अपने बाप से सवाल ना किया, इसी तमन्ना को लेकर के चले गए। अम्मी जान, कभी मुझे भूख ने बेचैन ना किया, भूख ने तड़पाया नहीं, लेकिन आज मुझे भूख बेचैन कर रही है। बेटा मैंने आग पर देगची को रख दिया है, चूल्हे पर जेबती को चढ़ा दिया है। थोड़ी देर में फिर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक अर्ज करते हैं, अम्मी जान अगर खाना बन गया हो तो खिला दिया जाए। कहा बेटा अभी तो देगची को आग पर रखा है, चूल्हे पर रखा है। तीसरी मर्तबा फिर अर्ज करते हैं। माँ ने जब यही कहा, साबिर पाक को जलाल आता है और आलमे जलाल में अपनी माँ की गोद से उतरते हैं, देगची के करीब जाते हैं, ढक्कन को हटाते हैं, फरमाते हैं अम्मी जान आप कहती है कि मैंने देगची को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, आग पर चढ़ा दिया है। अल्लाह की कसम इसी देगची के अंदर उम्दा खुशबूदार चावल बना हुआ। आपकी वालदा सोचने लगी चावल तो खरही में नहीं तो देगची में कहां से आया? मैंने तो रखा नहीं, किसी से रखवाया नहीं, मैंने रखा है और वो भी सिर्फ पानी को रखा है, चावल कहां से आ सकता है? दौड़ करके गई तो बाकी क्या देखा जो साबिर पाक कह रहे हैं वो ही देगची के अंदर। मैंने कहा कलियर शरीफ वाले, जानते हो कलियर शरीफ की हर गली चौराहे पर ये चावल का लंगर क्यों नजर आता है? कहा क्यों नजर आता है? तो मैंने कहा दिलशाद रज़ा कहता है इसलिए नजर आता है कि सरकार साबिर पाक ने 7 साल की उम्र में हयात में चावल की शक्ल में अपनी करामत को जाहिर किया था। आज तक उसी का असर करियर में नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह कभी मैं आया तो बचपन सुनाऊंगा। अब सिर्फ एक करामत सरकार हाफिज शमशुद्दीन के ताल्लुक से सुन लीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत ताकत हो तो चलिए इंशाअल्लाह फिर कभी सुनाऊंगा, क्योंकि मोहब्बत में ज़्यादा जुल्म भी नहीं होना चाहिए। हम लोग भी 1 से सवा घंटा तकरीर करते हैं और मुझे 1 घंटा और 10 मिनट हो गए हैं, तो यही टाइम हमारी तकरीर का रहता है। बस 10 मिनट का टाइम मुझे। वो नौजवान जो पीछे बैठे हैं हजरत अली से मोहब्बत, देखो दुआ के बगैर मत जाना। नबी की हदीस है अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिनों का हथियार है। अद्दुआ मुखुल इबादा, नबी फरमाते हैं दुआ इबादत का मकसद, इसलिए दुआ के बगैर मत जाना। वो नौजवान जो पीछे खड़े हैं हजरत अली से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मुन्ने भाई इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो सुनाऊंगा साहब, आपका वक्त बहुत ज़्यादा हुआ। हजरत अली से जो मोहब्बत करते हैं वो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर होना है, जरा वो हाथ उठाए। हजरत अली के नाम पर जिनकी शादी होना है कोई ऐसा? क्या फारूक भाई सारे शादीशुदा हैं, कोई बगैर शादीशुदा नहीं है यहाँ? क्या सरौसी में पैदा होती शादी कर देते क्या? आओ मामू भाई इधर आओ, शर्मा बात नहीं करते, इधर खड़े हो, यहाँ खड़े हो। आप क्यों दुआ करेंगे? देखो ये सैयद साहब हैं, मुक़द्दस उलमा बैठे हैं, ये मौलाना रईस साहब हैं, सब आमीन कहेंगे, इंशाल्लाह अच्छी बीवी मिलेगी। चंदे के लिए नहीं बुला रहा हूँ, दुआ के लिए बुला रहा हूँ इंशाल्लाह। आपकी आधा बात नहीं लौटा दूँगी, साबिर पाक में उनकी दुआ कर दूँगा। आपकी माशाल्लाह बहुत हाई फाई टोपी लगाई, बहुत अच्छा लग रहा है। 2-4 कम से कम ख्वाजा पिया की 6 से 6 तो हो जाए। आपकी भी नहीं हुई इरादा है? नहीं कर रहा। 2, 4, 5 और कोई है ऐसा जो दुआ
دیکھو دنیا میں جس کو نیک بیوی مل جائے اس کی دنیا ہی جنت ہے، اور میں انشاءاللہ دعا کروں گا اچھی بیوی ملے گی۔ آؤ بھائی آپ نے کو لے کے آئے ہیں 9 سے امام صاحب کی انشاءاللہ دعا کر دیں گے، صاحب رفاق میں اسی سال ہو جائے، لیکن ان کی کرانا ہے مجھے 2 4 6۔ دیکھو اب کوئی آنا چاہتا ہے تو پچھتائے گا کل، کاش بھی اس دعا میں کھڑا ہو جاتا۔ دعا کر دیے سے، اور دیکھو جب دعا کوئی کرتا ہے اتنے لوگ آمین کہیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہو۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے جس کی شادی ہونا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کو پہچانو ان کو شادی کی کتنی جلدی ہے، ان کے ابا یہاں بیٹھے ہوں، ان کے بھائی بیٹھے ہوں تو توجہ کریں۔ سمجھ گئے منہ بھائی؟ آپ کے دونوں بیٹے میدان میں شادی کے لیے، آپ کا نام فاروق بھائی، آپ کا محمد نور بھائی، آپ کا ارمان بھائی، آپ محمد فیروز بھائی، محمد توفیق بھائی، محمد عبدالرؤوف، ماشاءاللہ یہ 2 4 6 خواجہ پاک کی چھٹی کی بھی سے محمد فیصل کہاں؟ ہاں محمد فیصل کہاں؟ جلدی آؤ ذرا، محمد فیصل کون سے؟ جلدی آؤ۔ اور ایک اور بھاگ گئے، چلو آؤ حضرات ادھر دیکھو، محمد فیصل ادھر دیکھو۔ آپ یہ بتائیے سچے دل سے کہ آپ کربلا والوں سے کتنی محبت کرتے ہو؟ دل سے بتانا، زبانی خرچہ نہیں، تبلیغ ختم ہو رہی ہے کہ کربلا والے سید الشہداء بادشاہ کرب و بلا مظلوم کرب و بلا سیدنا امام عالی مقام امام حسین، وہ امام حسین کے لیے کہا ہر ایک ظلم سے نفرت حسین کرتے ہیں، بس اہل حق کی حمایت حسین کرتے ہیں، اور غلاف کعبہ ہو یا تقدس قرآن اکیلے سب کی حفاظت حسین کرتے ہیں، اور نبی ہیں سجدے میں اور ان کی پشت انور پر الگ تھلگ ہی عبادت حسین کرتے ہیں۔ اور یہ شان دیکھو کہ شہادت کے بعد نیزے پر کلام رب کی تلاوت حسین کرتے ہیں۔ آپ ان امام حسین کے چاہنے والے ہوں، بھائی پیسے مت دو، جدوہ لگا ایسی ہو جائے۔ آپ وہ ہیں جو کربلا والوں سے ادھر توجہ کریں، کربلا والوں سے سچی محبت کرتے ہیں، اور خدا کی قسم کربلا والے وہ سید الشہداء بادشاہ کرب و بلا مظلوم کرب و بلا کہ خدا کی قسم اسی دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی 6 ماہ کے علی اصغر کو دیا، 18 سال کے علی اکبر کو دیا، 22 سال کے قاسم کو دیا، 6 سال 8 سال کے اول محمد کو دیا تھا۔ اور خدا کی قسم جب اول محمد کربلا کے میدان میں آئے تھے تو خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی عمر تھی، 6 سال 8 سال کی ننھی تلواریں کو لے کر، تو عمر ابن سعد نے پکار کر کہا تھا حسین ان بچوں کو بھیج کر کب تک بچوں گے؟ تو علی کے شیر نے پکار کر کہا تھا ظالم ہماری عمر مت دے، ہمارا حوصلہ دیکھ حوصلہ، ارے تو کاٹتے کاٹتے تھک جائے گا، اور حسین کے شہزادے کٹنے کے بعد بھی نہیں کٹیں گے، اس لیے کہ کاٹنا یہ تیری عادت ہے، اور خدا کے دین پر کٹنا یہ حسین کے شہزادوں کی فطرت ہے۔ کربلا کے حسین کے شہزادے وہ امام حسین کہ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا اسی اسلام کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے۔ خدا کی قسم آؤ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی داہنے ہاتھ کو کھڑا کیجئے حسین پاک کے نام پر، اگر آپ سب کھڑا کیجئے، آپ رہنے دیجئے، ان سے وعدہ لے رہا ہے، حسین پاک کے نام پر بلند کیجئے اور آپ وعدہ کیجئے، جو وعدہ وفا کر سکے وہی ہاتھ کو بلند رکھنا۔ خدا کی قسم تم بھی آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، خدا کی قسم اب یہ بتائیے کہ آپ کربلا والے امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کتنی محبت؟ اگر تم سے کہا جائے حسین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دو تو کر دوں گے، لیکن اللہ تمہاری جانوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے ماں باپ کا سایہ تمہارے اوپر تعبیر قائم دائم رکھے۔ تمہاری جانیں نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، بس حسین کی محبت چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں خدا کی قسم اگر تم سچی محبت رکھتے ہو تو
हुसैन के नाम पर एक वादा करो। आज के दौर में देखिए, जब किसी की शादी होती है, इल्ला माशाअल्लाह कोई होता है जो सुन्नत के मुताबिक करता है, वरना अक्सर नौजवान शादियों में नाच गाना करते हैं। हज़रात माशाअल्लाह ढोल ताशा करते हैं, नाच गाना करते हैं, रंडियों को बुलाते हैं, तबायफों को बुलाते हैं और नाच गाना बेशर्मी बेहयाई करके हज़रात अपनी घर की बरकतों को ज़ाय करते हैं। वादा करो, खुदा की कसम, ये आज का नौजवान है जो शादी में नाच गाना करता है, ढोल ताशा करता है। लेकिन एक बारात मदीने में चली थी, और बारात किसकी चली थी? हजरत मौलाए कायनात की बारात चली थी। हजरत जो खाका है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मस्जिद नबी में निकाह पढ़ाया मुस्तफा ने, लेकिन सुनिए, आज का बाराती चलता है तो नाच गाने के साथ, दूल्हा चलता है तो नाच गाने के साथ। लेकिन अली की बारात चली थी। बाराती कौन है? अबू बकर बाराती, उमर बाराती, उस्मान बाराती, दूल्हा अली है। लेकिन अली की बारात में अबू बकर चल रहे हैं तो कुरान की तिलावत करते हुए चल रहे हैं। अली की बारात में उमर चल रहे हैं तो कुरान पढ़ते हुए चल रहे हैं। अली की बारात में उस्मान गनी चल रहे हैं तो कुरान की तिलावत करते हुए चल रहे हैं। अरे खुद दूल्हा अली जब दूल्हा बन के चले तो उसी कुरान की तिलावत करते हुए चले। और जब हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा घर से दुल्हन बन के चली थी तो उसी कुरान की तिलावत करते हुए चली थी। इसी कुरान का असर था कि करबला के मैदान में खड़े होकर के हुसैन ने अपना चेहरा मदीना की तरफ किया था, अर्ज किया था, नाना जान, मैंने आपके इस्लाम की हिफाजत के लिए 6 माह के अली असगर को दे दिया है, 18 साल के अली अकबर को दे दिया है, 22 साल कासिम को दे दिया है, भाई अब्बास के बाजुओं को दे दिया है, 6 साल 8 साल के और मोहम्मद को दे दिया है। नाना जान, अब आपके दीन की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए हुसैन अपनी गर्दन कटाने जा रहा है। नाना जान, मैं उस अली का बेटा हूँ कि जिस मेरे बाबा अली की बारात में बाराती चले थे तो कुरान की तिलावत करते हुए चले थे। नाना जान, मैंने उस अम्मा फातिमा का दूध पिया है कि जो मेरी अम्मा फातिमा जब घर से दुल्हन बन के चली थी तो कुरान की तिलावत करते हुए चली थी। नाना जान, मेरी लगों में उस बाबा अली का खून दौड़ रहा है कि जो मेरे बाबा अली जब घर से दूल्हा बन के चले थे तो कुरान की तिलावत करते हुए चले थे। नाना जान, आज उसी अली का बेटा हुसैन अगर दुनिया से जाएगा तो क़यामत तक उसी कुरान की हिफाजत करते हुए जाएगा। है कोई तुम में ऐसा? हुसैन के नाम पर हाथ बुलंद करो जो वादा करे कि हम अपनी शादी में, जिनकी शादी होना है, हम अपनी शादी में नाच गाना नहीं करेंगे बल्कि उसी करबला वाले हुसैन का जलसा करेंगे। अगर इस्तिताअत हुई, हालात अच्छे हुए और हालात साजगार हुए तो हम अपनी शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे बल्कि करबला वाले हुसैन का जलसा करेंगे, उनके नाना की मिलाद करेंगे इंशाअल्लाह। 20 सेकंड की इजाजत देता हूँ। ऐसा हो जाता है अगर वादा वफा ना करो तो हाथ गिरा सकते हो, लेकिन जो हुसैन का दीवाना होगा, जिसके दिल में करबला वालों की मोहब्बत होगी, इस्लाम की मोहब्बत होगी, वो खुदा की कसम हाथ को गिराएगा नहीं, हुसैन के नाम पर हाथ को बुलंद करेगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त कहे कि शादी एक बार होती है, नाच गाना करो, तो नहीं मानना है। अगर बहनों कहे तो नहीं मानना है, खालू कहे तो नहीं मानना है, मामा कहे तो नहीं मानना है, फूफा कहे तो नहीं मानना है। कोई करीब से करीब दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना कहे, तुम कह देना कि हमने अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में करियर शरीफ से आए हुए मौलाना की तकरीर में वादा किया था, हम हुसैन के गुलाम है, हुसैन के सच्चे वफादार है, हम दुनिया को नहीं देखेंगे, करबला वाले हुसैन की मोहब्बत को देखेंगे। इंशाअल्लाह वादा कीजिए। वादा हम ये नहीं कह रहे कि जलसा करो तो हम ही बुला, इलाके से बुला लो, लेकिन वादा करो कि शादी में नाच गाना, कहो सीधा हाथ खड़ा करो बेटा, शादी में नाच गाना नहीं करेंगे, बोलिए नहीं करेंगे, बल्कि इस्तिताअत रही, हालात अच्छे रहे तो हुसैन का जलसा करें। अब हाथ गिराइए। मौला, इन तेरे महबूब की उम्मत में पैदा होने वाले इन नौजवानों ने, इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में जो ये वादा किया है, मौला इस वादे पर इन बच्चों को
استقامت عطا فرما یا اللہ ان بچوں کے عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ان بچوں کو نیک صالح بیوی عطا فرما مولا کریم ان بچوں کے کاروبار میں روزگار میں جان میں مال میں عزت میں آبرو میں شان میں شوکت میں بے پناہ ترقی عطا فرما جملہ پریشانیوں سے محفوظ فرما یا اللہ ان بچوں کو کربلا والے حسین پاک کا صدقہ عطا فرما حسین پاک کا فیضان عطا فرما مولا کل قیامت کے دن ان بچوں کو سید الشہداء بادشاہ کرب و بلا مظلوم کرب و بلا سیدنا امام عالی مقام امام حسین کے مقدس جھنڈے کا سایہ عطا فرما جنت میں امام حسن و حسین کا پڑوس عطا فرما آمین برحمتک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ کانفرنس رب یہ دعا کر اندر آقا پہ جا کر پوریا رب یہ